نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں وضو کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے وضو کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا: فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یوں اس طرح قرآن مجید نے 4 فرائض کا بیان کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں چمکتے دمکتے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں چمکتے دمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے اس میں زیادتی کریں۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر تم یہ استطاعت رکھو کہ ہمیشہ باوضو رہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس شخص کی روح اس حال میں قبض کریں کہ وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان فتاوی رضویہ میں بعض عارفین کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 7 طرح کی فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ پہلی، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء یعنی پارٹس تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو جنات اور انسان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ، جماعت و جماعت تکبیر اولیٰ بھی ایسے شخص کی فوت نہیں ہوتی۔ سکرات موت یعنی موت کے وقت کی جو تکالیف ہے وہ اس پر آسان ہوتی ہیں، اور جب تک باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد ایک دنیاوی فائدہ، بہترین فائدہ، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر وہ عادت کی بنا لے کہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چھوٹی سی صورت ہے، اس سورہ مبارک کو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی اس کی نظریں کمزور نہیں ہوں گی۔ سائنٹسٹ اور ڈاکٹر حضرات ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے تو بہت ساری بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، جن میں سے کچھ یہ بھی ہیں: ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان سے اس کو حفاظت ملتی ہے، ڈپریشن یعنی مایوسی کے مرض سے نجات ملتی ہے، پاگل پن کا خطرہ لاحق ہونے سے بچت رہتی ہے۔ جی ہاں، جب ایک سروے کیا گیا، سروے میں اس بات کو دیکھا گیا کہ مسلمانوں میں کیوں پاگلوں کی تعداد کی کمی ہے، کیوں کم پاگل خانے ہیں مسلمانوں میں، تو تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کیونکہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ اس کو کر لیا کرے تو کبھی بھی وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو اگر وضو کرایا جائے پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو لازماً اس کا بلڈ پریشر کم ہوگا۔ نفسیاتی امراض سے نجات ملتی ہے، بہت سارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہترین علاج وضو ہے۔ وضو کی ترتیب فالج جیسے مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرنا فالج جیسے مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ وضو کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کانفیڈنس جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور کرم یہ
کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو جب تک باوضو رہتا ہے اس کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔